مولا کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس دنیا میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، اس دنیا کی طرف ہم لوگ پہنچ بھی نہیں سکتے، رمق تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ علی جب سوتا ہے تو نبی کو بچاتا ہے، علی جب سوتا ہے تو نبی کو بچاتا ہے، اٹھتا ہے تو نمازیں بچتی ہیں، روزے بچتے ہیں۔ بہت بڑی محمد سبحان اللہ، صلی اللہ محمد وآل محمد حیدری۔ بہت اچھی طرح سمجھیے، تو مذکر ہونا ضروری ہے، ایک یاد دلانے والے کی ضرورت ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک یاد دلانے والے کی ضرورت ہے۔ جو یاد دلانے والا ہوتا ہے، جو ریمائنڈر ہوتا ہے، وہ حجت خدا ہے۔ اگر وہ یاد دلا رہا ہے تو ہمیشہ ہم سے کہتے ہیں مولانا آپ لوگ جو ہیں کیوں نہیں خوشی کی باتیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی خرابی کی باتیں کرتے ہیں وغیرہ، پریشانی کی بات کرتے ہیں، عذاب کی بات کرتے ہیں، قبر کے عذاب کی بات۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، پہلی مرتبہ پلین میں بیٹھے ہیں، پہلے ہی سے سنبھلے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ اوپر جا رہے ہیں، ہوا میں ہیں، جہاد کیا کیا ہوگا کیا نہیں، نہ زمین ہے نہ سہارا ہے، کچھ نہیں ہے، ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن سنبھالا ہے، تمہاری جاؤں نے تو ہمارا دم نکالا ہے، ابھی بیٹھے، ابھی سنبھلے بھی نہیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ بجائے اس کے کہ یہ بتائیں کہ یہ پلین میں پاور کیا ہے، یہ پلین کتنوں کو اٹھا سکتا ہے، یہ دونوں جو فین جو لگے ہوئے ہیں اس میں کتنا پاور ہے، اور کتنا اس میں دم ہے، اور کتنے گھنٹے یہ ہوا میں رہ سکتا ہے، کوئی طاقت بتاتے نہیں ہیں، بیٹھنے کے ساتھ ہی بتاتے ہیں۔ اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے، آکسیجن کم ہو جائے تو یہ نکلے گا، تو منہ کو لگا لو، ارے یار اس کی قوت تو بتاؤ۔ قوت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانیوں میں حل بتانا ہے۔ ہم بھی پریشانیوں میں حل بتاتے ہیں، پریشان ہو جاؤ تو یہ علی سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سنت محمد۔ جی، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں۔ جی، ہمارے پاس طریقہ یہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک ذاکر کی ضرورت ہے، مذکر کی ضرورت ہے۔ بحث آج حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ضرور میرے سب کے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک زمانہ گزرا ہے، اس زمانے کا نام ہے فطرت، زمانہ فطرت۔ حقیقت میں عربی میں فطرت ہے، فے تے بے تے، یہ دو نقطے والا فطرت۔ ایک ہے فطرت طائب، جس میں ابو طالب کا طا ہے، طا کہتے ہیں، عربی میں طا کہتے ہیں، غا کہتے ہیں، اردو میں طوئے اور طوئے کہتے ہیں۔ طوئے جو ہے فطرت کا ہے، فطرت یعنی انیٹ ریالٹی، انیٹ ڈسپوزیشن کو کہتے ہیں فطرت، لیکن یہ فطرت ہے فے تے رے تے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد 560 سنہ عیسوی کو پیدا ہوئے، جانتے ہیں 560 ولادت سرکار۔ حضرت عیسیٰ کے بعد کتنے سال بعد؟ 560۔ رسول اکرم سے پہلے کون نبی ہیں؟ حضرت عیسیٰ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اولو العزم بھی تھے، ٹھیک۔ یہ جو 560 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس عرصے کا نام کیا؟ یہ بہت بڑی بحث ہے۔ اس عرصے کو، اس پیریڈ کو، 560 ایئرس کو قرآن مجید نے نام دیا ہے فطرت۔ فے تے، اس میں فطرہ، فے تے رے تے، فطرت، زمانہ فطرت۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ 5واں سورہ 19ویں آیت۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسول یبین لکم علی فترۃ من رسل۔ بہت ہی خوبصورت ہے، ہر ایک آیت بہت خوبصورت۔
یا اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب کرسچین، یہودی، زردشتی، جو بھی اہل کتاب اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل کتاب۔ اللہ مخاطب ہو رہا ہے، اے اہل کتاب یا اہل کتاب، قد جاءکم، یقیناً تمہارے سامنے آیا ایک ایسا مبین کے معنی بیان کرنے والا، واضح کرنے والا، اوپن کرنے والا، ایک ایسا آیا یبین لکم علی فترۃ من رسول، یہ نہیں ہے جو پیریڈ 560 ایئرس کا گزرا ہے، وہ گزرا کیسے ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ایک نبی آیا۔ یہ نہ کہو کہ کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا، قد جاءکم بشیر و نذیر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس پیریڈ میں بھی کوئی ہدایت کرنے والا آیا، اس فترت میں، اس زمانے فترت میں کوئی ایک آیا جو انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے آیا۔ وہ جو آیا ہے وہ کون ہے؟ تو اسی لیے ہم لوگ حضرت ابو طالب کو وہ کیا ہے بیان نہیں کرتے، وہ کیسے ہیں بیان کرتے، ان کی فضیلت کیا ہے بیان کرتے۔ کیوں؟ حضرت ابو طالب کوئی ایرے غیرے نہیں ہے، جو کل ایمان کا باب ہو، جس کی ایک بحث ہے، سلوات پڑھیے جب کبھی آپ کسی اچھے انسان سے کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو فوراً اس کے باپ کو یاد کرتے ہیں، اس کے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں، ہمیشہ یہی سلیقہ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ فرض کیجئے کہ آئندہ کبھی میرا بیٹا آیا یہاں پر مجلس سے، اس نے پڑھی، مثال دے رہا ہوں، تو آپ کو یاد آئے گا یہاں پر کوئی آیا کرتا تھا جس کا نام باقری ہے۔ تو جب کبھی باپ کی سیرت کو دہرایا جاتا ہے تو لوگ جو ہیں باپ کو یاد کرتے ہیں۔ شب ہجرت جو ہے عجیب و غریب مبارکبادی ہے، بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب۔ اگر ایرے غیرے ہوتے تو ابو طالب کا ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھے۔ مبارک ہو علی، نہ اے ابو طالب کے بیٹے۔ آج شب ہجرت میں ابو طالب کے بیٹے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہی ابو طالب ہے جو بستر بدل بدل کر بچاتا تھا، آج وہ بچا۔ محمد والے محمد فرج۔ حضرت ابو طالب کو سمجھنا ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے تربیت اولاد کی بلی سے پڑھی ہے، بہت ہی مقبول بھی ہیں، کتاب بھی چھپی ہے کراچی میں 2000 میں محفل مرتضیٰ میں۔ جو لوگ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ لوگ ضرور سنیں، 12 مجلسیں ہیں، کتابیں بھی ہیں اس کی۔ اب بہت ہی سسٹمیٹک ہم نے تربیت کو کس طرح سے کرنا چاہیے بتایا، ہم نے کیا دین نے بتایا۔ الولد، توجہ، الولد سید 7 سنین، الولد سید 7 سنین، عبد 7 سنین، وزیر 7 سنین۔ 21 سال تک ماں باپ کا فریضہ ہے بچوں کی پرورش۔ حدیث میں ہے کہ روز قیامت اعمال نامے کو جب انسان دیکھے گا کہ وہ گناہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں لکھے ہیں جو اس نے نہیں کیے ہیں۔ پوچھے گا پروردگار کیا اکاؤنٹنگ میں گڑبڑ ہوئی کہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں تو ہم تو سمجھتے تھے تیرے پاس وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہاں پہ کیا ہوا بھائی؟ یہ فائلنگ کی گڑبڑ کیوں ہوگی؟ میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، میرے نام پہ کیوں آیا؟ تیرے بیٹے نے کیا، تیری بیٹی نے کیا۔ حدیث میں ہے کہ 21 سال تک بچوں کی اگر صحیح تربیت نہیں ہوئی، بچے جو گناہ کریں گے وہ گناہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ اب اس کے مقابل میں جو بچے نیکیاں کریں گے، توجہ بہت اچھی طرح سے، اگر گناہ ہے تو نیکیاں جب بچے کریں گے تو کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ماں باپ کے۔ تو 7 سال تک پہلے بچہ سردار ہے، ابو اٹھا لیجئے جوتا پہنائیے، جوتا پہنا دیجئے، نہلا دیجئے۔ 7 سال تک بچہ سردار، تفصیل ہے اس کی، میں سے آخر میں آتا ہوں۔ دوسرا 7 سال یعنی 8ویں سال سے 14 سال تک بچہ ہے عبد،
اب کے معنی اب وہ لاڑ پیار نہیں ہے، ورنہ لاڑوں کے للو ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 7 سال ختم ہونے کے بعد بچے کو ذرا کنٹرول میں لانا ہے اور اس کو ڈائریکشن دینا ہے۔ 8واں سال جیسے داخل ہوا ڈائریکشن کا سال ہے۔ پھر 14 سال ہونے کے بعد پھر سختی نہیں، اب جو باپ کے برابر باپ بیٹا آ گیا ہے، بیٹی ماں کے برابر آ گئی ہے، اب بچے کو کیا کرنا ہے؟ بچے کو بنانا ہے وزیر 7 سنین، یعنی بچے کو بالکل ایکول ٹریٹ کرنا ہے۔ یہ کوئی بچہ نہیں سمجھنا ہے بلکہ بالغ سمجھنا ہے، اس کو وزیر سمجھنا ہے۔ بہت اچھی طرح سے حدیث سمجھیے، پہلے 7 سال غلامی کے نہیں، سرداری کے، دوسرے 7 سال غلامی کے، دوسرا 7 سال ہے ڈائریکشن کا۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، سرکار اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ در یتیم عبداللہ 6 مہینہ کے شکم میں تھے ماں کے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو بچہ پیدا ہوا یتیم بچہ، ٹھیک، کس کے گود میں پالا؟ حضرت عبدالمطلب دادا کے گود میں۔ 7واں سال پورا ہوا ہے، توجہ بہت اچھی طرح سے۔ 5ویں سال میں ماں کا انتقال ہو گیا، پورے سہارے سرکار کے اٹھتے چلے گئے۔ 5ویں سال میں ماں اور پہلے ہی باپ چلا گیا۔ اب جو ہے 7ویں سال ختم ہونے کے ساتھ ہی کون چلے گئے؟ دادا۔ اب ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اگر یہ بچہ صحیح ہاتھ میں نہیں گیا، سبحان اللہ، عبدالمطلب نے ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کی نگرانی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، اے دنیا والوں، ابو طالب کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اس گھر کے بچوں کو دیکھو، ایک کو پالتا ہے دین، دوسرے کو پالتا ہے محافظ دین، ایک رسول بنتا ہے، دوسرا امام۔ پڑھیے محمد والے محمد۔ شیخ توسی نے، شیخ صدوق نے بہترین بات کہی ہے کہ یہ زمانہ فطرت میں حضرت عبدالمطلب حجت خدا تھے، ابو طالب وسیع حجت۔ سمجھے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے مجھے ایک اشعار میں مجھے بہت کبھی کبھی پسند آتے ہیں، یہ نظم مجھے بہت پسند آئی ہے، سنیں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ۔ ایک سوال پڑھیے محمد۔ سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب، سیاہ رات میں نور سحر، برائے اہل نظر معتبر، برائے اہل نظر معتبر، جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی۔ یہ اسی شعر کے لیے میں نے یہاں پر لایا تھا، جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی، وہ کائنات میں ہے پہلا گھر۔ محمد والے محمد۔ جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی، وہ کائنات میں ہے پہلا گھر۔ منافقین کی سازش ہو یا وہ وحی خدا، منافقین کی سازش ہو یا وہ وحی خدا، ہر ایک خبر سے ہے باخبر۔ عجیب و غریب بات ہے، ہر ایک خبر سے ہے وہ باخبر۔ خدا کے نور سے معمور ہیں نبی و علی، ان آئینوں کے ہیں آئینہ گر، ان آئینوں کے ہیں آئینہ گر۔ ابو طالب میں چاہتا ہوں کہ ایمان درست ہو میرا، میری طرف بھی ہو ایک نظر۔ ابو طالب، یہ سنیے، یہ شعر ہے بہت ہی مزیدار۔ علی سے لے کر حسن عسکری کے دور تلک
بہت ہی اچھا. علی سے لے کر حسن عسکری کے دور تلک نثار ہوتے رہے دین پر. حسن عسکری کے دور تلک نثار ہوتے رہے دین پر. ابھی بھی دیکھیے بہت ہی خوبصورت ہے نظر. ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر. ابھی تو جاری ہے تیرا سفر. ابھی تو جاری ہے تیرا سفر. ابو طالب، یہ حضرت ابو طالب کے فضائل میں حجت بالغہ کون ہے؟ ہر دور میں حجت بالغہ کلیئر پروف. دیکھیے ایمان کے سلسلے میں ایک بات کہوں گا، اور یہ اچھی طرح ہے میرے ساتھ آپ لوگ درود پڑھے محمد. یہ بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ خدا ان شاء سلامت رکھے. بچوں کے مجھے جو ہے پریشانی ہے آئندہ نسلوں کی. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں رب اجعلنی مقیم. اصل یہ دعا جو ہے سورہ ابراہیم 14واں سورہ ہے، 14 سورہ ہے، 39 40 یا 40 41. سو یہ دو آیتیں نماز کے قنوت میں ہمیشہ شامل کریں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پروردگارا مجھے، میری ذریت کو، نسلوں کو، آئندہ پروجنی کو، آف سپرنگ کو کیا بنا دے؟ نماز کا قائم کرنے والا. تو دعا کو قبول کرنے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا 3 جنریشنز کے لیے ہے. ایک تو اولاد کے لیے ہے، مرحومین والدین کے لیے ہے، خود میرے لیے. 3 جنریشن کی دعا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل. یہ بچوں کو جو پرابلم ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے بہت بحث کی اس سلسلے میں. یہ بحث ہے پیئر پریشر. یہ بچے ٹھیک ہے، اچھے ماحول میں ہیں، گھر میں اچھا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، نماز دیکھتے ہیں، روزے دیکھتے ہیں، لیکن جیسے اسکول جاتے ہیں اب اسکول کا پریشر کچھ اور ہے. دیکھیے بہت اچھی طرح ہے میرے ساتھ. اس کا نام ہے پیئر پریشر. اسلام نے اس کا حل بہت ہی یونیک دیا ہے. اور یہ آیت پھر سورہ مائدہ کی 5واں سورہ ہے، 105ویں آیت. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. میں یہاں سے پہلے ایک چیز بتا دوں. آج کل جو ہے ہمارے جملے لفظوں میں بدل گئے، الفاظ حروف میں بدل گئے. اب کوئی نہیں لکھتا سلام علیکم، جی لکھتے ہیں ایس اے. جی ایس اے کے معنی سمجھ جائیے، سلام علیکم. جی اگر کوئی بولنا ہے، کوئی بات کرنا ہے، نو پرابلم، کہتے ہیں این پی. اگر کہنا بات کرتے ہیں کہنا ویٹ W8. جی اب جو الفاظ سمٹ کر کے حروف میں بدل رہے ہیں. جی توجہ آخر میں کہتے ہیں KH خدا حافظ، اور KH سے پہلے اور ایک کہتے ہیں TC. جی TC کیا ہے؟ ٹیک کیئر. اللہ بھی کہہ رہا ہے علیکم انفسکم، ٹیک کیئر ریورسل. تمہارا بہت قیمتی نفس ہے، یہ بہت قیمتی ہے، سستے داموں بیچو نہیں. TC. توجہ، جب آپ اسمارٹ ہوتے ہیں تو الفاظ کو حروف میں لا دیتے ہیں. 1400 سال پہلے یہی تو گفتگو ہو رہی تھی. الف لام میم. جی جب بات یہاں آ گئی، فضیلت کا رخ ایک آ گیا، بہت ہی مزیدار ہے. ہمارے مولانا مقبول صاحب، ہمارے پاس مقبول ترجمہ بہت ہی مقبول رہا. اردو میں 2 ترجمے بہت مقبول رہے ہیں، مولانا فرمان علی صاحب، مولانا مقبول احمد صاحب. مقبول احمد صاحب کے اس میں
یہ جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یاسین طٰ 29 سوروں میں 30 مرتبہ نقل ہوئی. قاف ایک سورہ ہے، صاد ایک سورہ ہے. کتنے سوروں میں؟ 29 سوروں میں 30 بار یہ حروف مقطعات آئے ہیں. اس کی کوئی تفسیر جانتا نہیں ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے علماء نے کوشش کی ہے. اس کا جو خلاصہ کیا یاد کرنے کا طریقہ، بچوں کو بھی کبھی امتحان دینا ہے تو خلاصہ کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. انہوں نے حروف میں خلاصہ کیا، ایک جملہ بنایا، صراط علی حق نمسک، علی ہی کا راستہ حق ہے، اسی سے چپکے ہوئے. صراط علی حق نمسک، یہ جملہ یاد آ گیا تو پورے جو حروف مقطعات ہیں اس میں موجود ہے. صراط صاد رے الف تو اب جائیے اسی طرح صراط علی حق نمسک. اگر آپ کو کسی سے محبت آپ کو جملہ بنا لیجئے، کہے گا جملہ سمجھ. اگر آپ کو کسی سے اور سے محبت ہے اپنے جملے بنا لیجئے. کسی میں دم نہیں ہے کہ ایسا جملہ بنا سکے، اس لیے کہ علی ہی صراط ہے، علی ہی ہے. سبحان اللہ. محمد والا صلی علی یا ایھا الذین آمنوا، بچوں کے لیے میں بتا رہا تھا. یہ اب لوگ ساتھ رہیے، اس کے بعد اختتام پر آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، بی کیئرفل آف یور سیلف. بہت قیمتی ہے تمہاری قیمت، تمہاری جان بہت قیمتی ہے. تمہارے پاس جو قیمتی ہے وہ ایمان. ٹی سی علیکم انفسکم، اللہ کہہ رہا ٹی سی ٹیک کیئر آف یور سیلف، بہت قیمتی ہو تم، بہت زیادہ ہے. تمہارے ایمان کا اثر دوسرے پہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. چونکہ تم نور ہو، تم نور لے کے جا رہے ہو، ٹارچ لے کے جا رہے ہو. اندھیرے میں تمہارا نور دوسروں پہ اثر کرنا چاہیے. دوسروں کا بے ایمانی، دوسروں کی غلط فہمی تم پر اثر نہ کرے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، دوسروں کی گمراہی کا اثر تم پہ ہونا نہیں چاہیے، تمہاری ہدایت کا اثر ان پہ ہو. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جس کو کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ ہو انسان میں. پازیٹیو تھنکنگ یعنی مثبت پہلو ہو. مثبت پہلو کہاں سے آ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یو آر دی بیسٹ نیشن، تم بہتر ہو، تم بہتر ہو. ہندوستان میں ہم کیسے پنپے؟ ماشاءاللہ پاکستان کے مسلمان ہندوستان میں کیسے پنپے؟ ہمارے پڑوس میں آپ برہمن ہیں یا دلت ہے یا کوئی اور ہے، اتنے کچڑا بنا ہوا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے ایرانی علماء کے سامنے یہ بحث کی ہے. ایک آیت اللہ آئے ہوئے تھے ابھی اس سال کراچی میں، ایک دعوت تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ذرا آپ چونکہ ویسٹ میں رہتے ہیں کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں، کیا حالات ہیں؟ چونکہ ہمارے اب بچے جانے لگے ہیں. میں سنا کہ ایرانی حضرات جتنے بھی گئے بہت گڑبڑ میں ہیں، بہت زیادہ جلدی وہ دین کو چینج کر دیتے ہیں. میں نے کہا آج تک جو ہندوستان اور پاکستان جو شیعہ گیا ہے کسی نے مذہب کو چینج نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ایسے درخت کے مانند ہیں جو جنگل میں پلتا ہے، ٹھنڈی ہواؤں سے واقف ہے، گرم ہواؤں سے واقف ہے، ہر ماحول سے جانتا ہے. آپ لوگ ایسے پلانٹ ہیں جو گھر میں پلتے ہیں، جو گھر میں پلنے والے پلانٹ اگر گرمیوں میں باہر لا دیں تو ختم ہو جائیں گے، سردیوں میں باہر لائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. تو اسی لیے بچے کو ایسا پلانٹ بنائیے کہ وہ ہواؤں کی وجہ سے نہ بدلے، ہواؤں کو وہ بدلے. محمد والے محمد. چیلنجنگ ایشو ہے. یہی ایشو تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سامنے. انہوں نے اس ایشو کو اتنی خوبصورتی سے ادا کیا کہ ذات پروردگار نے حضرت ابو طالب کی جگہ اپنی جگہ، میری جگہ کہاں پر؟ سرکار نے کنکریاں پھینکی، اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا. تو معلوم ہے جب کبھی اچھا کام بلندی تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے. اب وہ بندے کا نہیں ہے، کام کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ اکبر، کتنا بلند ہے.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. اے رسول تم کو ہم نے یتیم پایا، ہم نے پرورش کی. اے دنیا والوں ابو طالب کو تم جتنا کہنا ہے کہہ لو، اللہ نے عمل ابو طالب کو اپنا بڑی محبت ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ ہے قرآن، یہ ہے نتیجے. تو ہمارے پاس گفتگو جو ہے سلیقہ ہونا چاہیے. کبھی مت جائیے اس بات میں کہ دنیا کیا کہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہی نہیں ہے تو کیا کہے گا. جو دنیا اس گھر سے متعلق جانتی ہی نہیں تو وہ کہے گی کیا. اسی لیے کہاں سے پوچھنا چاہیے؟ منبع سے پوچھنا چاہیے. منبع کیا ہے؟ وہ فاؤنٹین ہیڈ ہے، وہ سر چشمہ ہے، اس سے پوچھئے. سر چشمہ ہمارا قرآن ہے، قرآن سے پوچھئے کہ ابو طالب کون. مسلمان سے کیا پوچھیں جو مسلمان ہی نہیں ہے. سلوات پڑھیے محمد. ایک جملہ اور سن لیجئے، ابو طالب کے ایمان پر گفتگو نہیں ہونا چاہیے. جو ایمان نہ لائے ابو طالب پر اس پہ گفتگو ہو. سلوات پڑھیے محمد. تو آج سیکھ کے جائے ہم لوگ ماں باپ، ایسے ماں باپ جو پیرنٹس ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے، سیرت حضرت ابو طالب. بچوں کی پرورش ایسے کرو کہ وہ دین کے محافظ بن سکے. یہ کام آسان کام نہیں ہے. پروٹیکٹرز آف ریلیجن، صرف مذہب نہیں. ایک مرتبہ میرا بچہ بس مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، باقی لے کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. ایسے بچے کو بنائیں کہ وہ دین کی حفاظت. ہمارے پاس زیارتیں ہیں، معلوم ہے کہ آپ زیارتیں دو طرح کی ہیں. دعائیں ہیں، دو دعائیں دو طرح کی ہیں. ایک دعائیں معصورہ ہیں، ایک دعائیں غیر معصورہ. ایک ہے زیارت معصورہ، ایک ہے زیارت غیر معصورہ. معصورہ کے معنی امام سے جو ملی ہے اب تک ہم کو، اس کو کہتے ہیں معصورہ. چین جس کی اب تک صحیح ہے اس کو کہتے ہیں معصورہ. یعنی جس کے چین جو ہے کہیں پر ٹوٹتی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں معصورہ. ان زیارتوں میں سے ایک زیارت وارثہ. زیارت وارثہ معصوم کی، امام پنجم کی دی بھی یہ جو ہے عنایتیں ہیں. اس زیارت میں ٹکڑا ہے السلام علیکم یا انصار دین. ہے میرے ساتھ آپ لوگ دیکھیں بہت اچھی طرح سے. کربلا میں کون تھے؟ امام حسین. اس کے مقابل میں یزید کی آرمی. کم سے کم جو بتایا جاتا 30,000 فوج لیس، اسلحوں سے لیس. یہاں پر 72 میں چھوٹے بچے بھی 6 مہینے کا بچہ. مگر یہ رنگ دیکھیے قرآن کا، یہ ڈھنگ دیکھیے اہل بیت کا. السلام علیکم یا انصار دین. کیا معنی انصار؟ ایک بڑی بحث ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کبھی موقع ہوا تو بتاؤں. حضرت عیسیٰ نے حوارین سے کہا کونو انصاری الی اللہ. حضرت عیسیٰ نے کہا جو میری مدد کرے گا وہ میری مدد نہیں ہوگی، کس کی مدد ہوگی؟ اللہ کی. کونو انصار نحن انصار اللہ. انہوں نے کہا ہم اللہ کے مدد کرنے والے ہیں. تو معلوم حضرت عیسیٰ کی جو مدد کیا اللہ. تو یہاں پر کربلا میں مکمل دین کی شکل میں اگر کوئی تھا تو حسین. توجہ بہت اچھی طرح سے. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اے وہ لوگ جنہوں نے دین خدا کی مدد کی ہے ان پر سلام.
یہ سلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جنہوں نے بھی دین کی مدد کی ہے ان کے لیے سلام ہے. سب سے پہلا دین کی مدد کرنے والا حضرت سبحان اللہ. تو کل سے زیارت جب پڑھیے تو یہ ذہن میں رکھیے السلام علیکم یا انصار دین اللہ سے مراد صرف کربلا میں جو شریک ہیں وہ شہداء نہیں ہیں. جنہوں نے بھی دین کی مدد کی ہے وہ سب شریک ہیں. اول ناصر دین حضرت ابو السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. کربلا میں تھے رسول اللہ؟ سب جانتے ہیں نہیں، لیکن مشن آف رسول تھا، دین رسول تھا، تو رسول کا وہاں ہونا ضروری ہے. سلام کر رہے ہیں رسول کی مدد کرنے والے. ہم لوگ تو شیعہ ہیں، بچپنے سے ہی بچوں کو سکھاتے ہیں گرتا ہے تو یہ علی کو، جی علی کو مشکل کشا مانتے ہیں. کس کی ہمت ہے مشکل کشا کی مشکل کشائی کرے؟ بعض یہ جملے کہتے ہیں میں بہت روتا ہوں اندر سے، آسان نہیں، میں ادا بھی کر سکوں یا نہیں ادا کر سکوں، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ امام نے سکھایا نہ ہوتا تو میں جرأت بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں یہ کہہ دوں السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انہوں نے علی کی مشکل کشائی کی ہے، انہیں علی کی مدد کی ہے. کون ہے؟ کیا مقام ہے ان کا؟ اچھا یہاں تک بھی رک جائیے، ذرا دل سنبھال لیجئے. آسانی سے یہ نہیں کہہ سکتا کس کی مجال ہے کہ اس پاک بی بی کے چکی کے ہاتھ پر ہاتھ لگا دے. یہ دیکھیے کیسے کربلا والے ہیں. السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا. کس کی مدد کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں فاطمہ زہرا کی مدد کرنے والے. کیسے کیسے پاسبل ہے؟ تو معلوم مشن جب سمٹ کر کے ایک طرف آ جاتا ہے، جو اس کی مدد کرتا ہے وہ اس کی ایک کی مدد نہیں ہے، وہ پنجتن کی مدد ہے، وہ امہ کی مدد ہے، وہ رسولوں کی مدد ہے، وہ انبیاء کی مدد ہے. اسی لیے کہا السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. اسی لیے کہا السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. پہلا ناصر دین آج جا رہا ہے، اس کا نام ہے ابو طالب. اب مجھے نہیں معلوم بھائی آپ لوگ، میں تاریخ سے ہٹ کر درایت کی بات بہت جانتا ہوں. ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو قربت ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو پینفل ٹائم ہوتا ہے باپ کا بیٹے سے جدا. آج کا دن تاریخ لکھے یا نہ لکھے مجھے نہیں پتا ہے، لیکن سب سے غمگین دن علی کا کوئی ہے. اگر علی کی مظلومی کا سب سے غمگین ترین دن اگر کوئی نظر دیکھنی ہے، کسی کو تلاش کرنی ہے، وہ دن آج کا دن ہے. اس لیے کہ آج اس کے باپ کا سایہ جا رہا ہے. نہ صرف اس کے باپ کا سایہ ہے بلکہ وہ دین کا سایہ تھا، رسول اللہ کا سایہ تھا، وہ جا رہا ہے. اب مجھ سے نہ پوچھئے کہ علی کس حالت میں ہے، میں اتنا ہی کہوں گا اس گھرانے کی غربت ہی عجیب ہے. رسول اکرم اس دنیا سے جاتے ہیں، 3 دن تک لاشا بغیر دفن کے پڑا ہوا ہے. ابھی انتظار ہو رہا ہے، اصحاب موجود ہیں، گھر والے موجود ہیں، دفن ہوتا نہیں ہے. اسی طرح سے ایک غریب وہ ہیں جو کربلا میں، میدان کربلا میں جس کی لاش 5 ہے، وہ پڑا ہے 3 دن تک. گویا یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ مجھے دفن نہ کرو، اس لیے دفن نہ کرو میرا نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن تک بے گوروں اجرکم اللہ. بس 2 جملے خط و دعا. خدا کسی غم میں نہ رلا، ماتمداری بھی ہے. اور یہ جملہ حقیقت میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے مصائب کو کبھی یہ تلاش نہ کیجئے کہ نیا گوشہ کیا ہے، مصائب کو احساس کیجئے. خدا آپ کے ورثہ کو سلامت رکھے.
اگر کوئی وارث چلا جاتا روتے ضرور ہیں، لیکن جیسے ہی ایسا واقعہ پیش آتا ہے لواحقین خاندان والے پوچھنے لگتے ہیں غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، دفنا دیا گیا۔ جملہ کہوں، جب تک دفنایا نہیں جاتا اس وقت تک سکون نہیں ہوتا گھر والوں کو، لواحقین چین سے بیٹھ نہیں سکتے۔ اے علی، آج آپ نے اپنے بابا کو سکون سے دفن کر دیا، رسول اللہ نے پرسہ دیا، اللہ نے سید سجاد باپ کے بابا لاش کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ زینب کہتی ہے میں نے دیکھا اس کی روح پرواز کر جائے گی، مر جائے گا یہ۔ میں نے سینے سے لگایا بیٹا، میں نے بابا سے سنا ہے یہاں قبریں بنے گی، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے۔ اس وارث نے کیا کہا؟ ایک جملہ کا بھومی اماں جس کا بیٹا زندہ ہو، جس کا بیٹا زندہ ہو، وہ بیٹا باپ کو اس عالم میں چھوڑ کر چلا جائے۔ زندگی بھر تک امام سجاد کی یہی غم رہا ہوگا، بابا میں کربلا سے نکلا، میرے ہاتھ مضبوط تھے مگر ہاتھوں میں ہتھیلیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ زینب کہہ رہی تھی اے بھائی کفن کے لیے میں کیا دوں جبکہ میری چادر جھلی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك ولاقت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله ما تم الحسين۔ Hussein